زعفر زاہد ہے، زعفر زاہد ہے، میں جن میں کیوں ہیں؟ انہیں کہا جی میرے حضرات محترم بڑی غور سمجھ، انہیں کہا جی میرے بڑیاں نے تیرے نامی کا کلمہ پڑھے ایسے، کہ میرے سردار نے آخیا ہے کلمہ آپ حضور کا پڑھے کہ حضور دی آگ میں ایسی پیچھ لیے جب آپ مدد نہ کریے تو کلمے کا فیدہ کیوں ہے؟ جنہاں زبان کتا کلمہ انہیں بھی پڑھے ایسے کہ پڑھ کے کہہ رہو کی چاند چاڑے نے کلمہ پڑھ کے کی چاند چاڑے نے امام نے فرمائے کیوں آئے ہیں؟ انہیں کہا جناب میں بڑا پاورفل بڑا طاقتور جینا میں کی کر سکنا ہے؟ انہیں کہا جناب میں نہر فرات کا پن توڑ کے بڑے خیمے سے لیا سکنا۔ امام کھڑے ہو گئے فرمائے منو دس رہے فرمائے منو دس رہے تو ساڑھا نوکر یہ تیری طاقت ہے کہ تو نہر فرات کا پن توڑ کے خیمے سے لیا سکنا۔ فرمائے میری طاقت یہ ہے میں مصطفیٰ کریم دلواسا علی دفترہ زہرہ پاک دلالا عصر مصطفیٰ دلیرہ فرمائے میری طاقت یہ ہے میں جان حوض کوثر کا تو اپنے خیمے اور کر سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، میں حوض کوثر کا تو اپنے خیمے سے کر سکتا ہوں۔ بات ختم۔ ایک اور آواز ہے حسین میں کہ فضائل نہیں شہادت حسین آپ نے دیکھے سچے بس آواز آئی بلنا نظر نہیں ہوتا پھر آواز ختم ہوگی حسین تمہیں کون ہے بندہ نظر نہیں آ رہا ہے پھر آواز ہے حسین میں سامنے آ کے گال کر لوگ کے دلالی کر دیا انہیں کہ حسین تینوں ڈر نہیں ہوتا میں پڑھوں اجھے توجہ نہیں فرمائی ڈر نہیں ہوتا میں کون ہے انہیں کہ میں تقدیر ہوں حسین مسکرات ہے حسین اسکر میں اچھا تو میری تقدیر فرمائے میں تنوں مدینیوں لبدا کربلا دے بچا کے یہ ڈرانے کسی اور مدے جا کے ساڑھی کھلی جی ڈر نہیں ہے در اقرار دے پتا رہا اسی سٹیٹ فارورڈ میدان میں چوڑنے بندے ہیں اسی منافقت نہیں کرتے سب نے ہونے بندے انہیں کہ حسین میں تو بڑے بڑے بندے نہیں فرما حسین نہیں ڈر رہا انہیں کہ کائنات کر دی فرمایا جو تاریخ ذکر کر دیا گیا کہ ساری کائنات تیرے کو کر دی تو میرا کارنامہ وہی کہ حسین کے سامنے ہاتھ لوگ کے کھلو جائے گیا میں کہا اب قربان ہو جائے گا فرما پروان ہے اسے واسطے آئے گا میں کہا انہوں محبت نہ کہا پروائی حادثاتی ایک واقعہ وہ مان گیا کہ حادثاتی میں پورے جاندے سے دراج لڑائی ہو گئی حادثاتی کو کہا انہیں پیچھے تربیت ہے کوئی میں جڑا ہے وضاحت جانا چاہتا نہ وقت نہ میں کر نہیں ہے صرف ہی بات سن لو مولا صاحب فرمائے سے سب کچھ قربان کرنے واسطے ہیں انہاں کے پتر قربان میں فرمائے کوئی پارے اس واسطے پارے اس واسطے تینی مصطفیٰ واسطے جڑا نامی مصطفیٰ دے نفاظ واسطے انہاں کے حسین تیری جانی چلے جی میرے امام نے فرمایا ہر شاہ قربان ہو جائے گی یہ تے پروانی پتر قربان ہوں گے دین مصطفیٰ واسطے فرمایا ہر شاہ قربان ہو جائے گی لٹی جائے پامیں چوک حسین دیا جے پر نامی دا زندہ اسلام رہ دے میرے امام نے فرمایا تاریخ کر دیا کہ علی کا گھر بھی کیا عمل ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میں دو شہادت پر شامل ہیں بس بھی کافی ہے کہ میرے پاس دی بات بھی نہیں بعض قدر دنے خامیر کے بیان کری ہونا جب تک اپنے کے مارد نہ ہوئے جب تک اپنے وجودیوں نہ اثر نہ ہوئے میں وہ تقریت بری سمجھنا کیونکہ میں فارمیلٹی نہیں رسمی کام نہیں کر رہا ہے میں اپنی عبادت کرنا چاہوں مجھے پتہ ہے حسین میرے لیے حقانی ہے کہ یہ بڑی آنکھ چانس ہوا جائے کہ سمجھو نبی پاک کی سنت پوری ہو گئی ہے تو میں ذمہ دار یعنی حسین کے غم چلونا حضور کی سنت ہے یا آگے خوش قسمت آتی بہرحال مسلمان بھائی میرے امام یعنی مقام تشریف فرمانے حیدر قرار دا تشریف فرمائے فرمایا اکبر جی بابا جان فرمایا بیٹا اشور الہ کے اذان پڑھا اکبر ایدے جیلے میں کھڑا ہو گیا فرمایا میں کی دشمن کو کمزوری کی دکھانی دشمن نے سمجھے اکبر کمزور ہے
علی کا پتر ہے، دھیان کری بابا جان بالکل میں دھیان کرا گا اور میں بیٹا اذان پڑھ اکبر اذان پڑھی مسلمان بھائیو اللہ اکبر کی سلام بلند ہوئیاں نے اللہ اکبر کی سلام بلند ہوئیاں امام علی مقام دے پتر نے اعلان تو فارغ ہوئے فرمائے حسین فرمائے اکبر جی بابا حکم ہو گئے فرمائے سزا دیا جناب خیمے کے دروازے تے جا کے کھڑے ہو جو اعلان کر دے وہ جن نے جنت جانا ہے حسین کے پیچھے نماز پڑھ دو حسین جنتی جنمیاں دا اور میں اور جنہیں جنت جانا ہے آج تو بعد اکبر اذان نہیں آتے گا حسین نماز نہیں پڑھائے گا پھر کیوں ہے مسلمان بھائیو آپ کا حسین اکبر نے جماعت کرائیے جماعت کرانے کے بعد میرے امام باہر نکلے نے اتمام حجت اللہ فرمائے دنیا کے کتیاں ہوتے کوئی اثر نہیں نہ یزید کی اثر نہ یزیدیاں ہوتے اثر ہے پھر کیوں ہے مسلمانوں جنگ شروع ہو گئی انہوں نے کہا حسین جنگ کیا بیعت اور میں بیعت کرنے والے نہیں جنگ کو کرنے والے نہیں جنگ شروع ہوئی آقا حسین کے جان کے ساتھ اپنے جاننا قربان کر دینے جن دن دے کرے آئے سید انہیں سب دیاں خوش کی زبانہ پھر بھی بد بد جاننا دیتیاں میرے غازی نے شیر جوانا یہ آنکھ میری صحیح پر اس میں نام حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے میں کسی یزید کی مدحت کیوں کر لکھوں یہ ہاتھ میرا صحیح پر اس میں قلم حسین کا ہے تو جو علماء نے اہل بیت والے جناب شہادت نوش فرمانے میں اس وقت لاشاں کے آواز لگے آقا حسین چند کھڑیاں ایک لمحے واسطے حسین مسلح پہ بیٹھے خیال آ رہے ہیں چند لوگ بچے اجی امام سوچ رہے تھے ایک نوجوان آیا امام نے بوڑے احتیاط رکھے امام نے لکھا کون ہے 18 سال کا پتر اپنے پتران کا بیار کر دے اپنے پتران بازو سمجھ دے اپنے ساڑھے پتر ساڑھے بازو اللہ تعالی پتران سلامت رکھے جوانی سلامت رکھے جب حسین کے پتر دیکھی تیرا پتر حسین کے پتر زیادہ عزت والا نہیں اس تیرے پتر کا نام حسین کے پتر کا تو زیادہ نہیں غور فرمانا پڑا میرے امام نے فرما بیٹا کہ میں آئے ہو بابا جان جرا تشریف لے ہو خیمے کے دروازے ہوتے امام تشریف لے آئے نے آقا حسین تشریف لے آئے نے اور میں تو سوچ پر کی کھا لے بابا جان کوفی کا یوفی لد کرے ماں بہنے کہنے نے حسین کی نسل ختم ہو گئی ہے علی کے پتر ختم ہو گئے نے بابا جان مہربانی کرو میں نے اجازت دے ہو میں جا کے دس دے ماں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ اسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے بابا میں جا کے دس دے ماں نہ علی کی اولاد ختم ہو سکتی ہے نہ علی کے منو والے ختم ہو سکتے ہیں ماں میں پتروں میں کیا ہے پر میں سزا دیا تینوں اجازت نہیں ہوئے گی بابا جان کیوں فرمائے بیٹا تو چلے گیا میرے نامی کی تصویر چلی جائے گی شبیہ رسول نامی دا ہم شکلیں بیٹا میں تمہیں بھیج نہیں سکتا اب کی دی بابا مہربانی فرماؤ اس نامی دا واسطہ ہے جدا ہم شکلہ کی شبیہ مہربانی فرماؤ امام نے فرمایا شلالیت بڑیا مضبوط لینا نیتیاں نے جا پھر جا کے اپنی پھو جان کل چلے جاؤ اپنی پھو جان کل اجازت لے لو پھو میں اجازت لے میں نے اعتراض کوئی نہیں اکبر جناب سیدہ زینب دے کھیتی نظر آگے اللہ اکبر سامنے مولا علی تھی سیدہ زہرہ پاک بھی گود پڑھنے والی شہزادی قرآن کی تلاوت کرنی ہے امام دے پتر نے جا کے سلام پیش کی ہے آپ نے تلاوت مکمل کر کے فرمائے بسم اللہ و لال کی نہیں آئے ہو آج کی تھی کفو جان آج میں اکبر بڑھ کے نہیں آیا آج حسین دا پتر بڑھ کے نہیں آیا فرمائے کیوں نہیں آیا ہے کفو جان میں سائے بن کے آیا سرالی بن کے آیا مصطفیٰ کریم دی نواسی دے ہوئے دے سائے بن کے آیا میں
پتا ہے تیرے نانے نے کدی خالی نہیں موڑیا، تیرے بابے نے کدی خالی نہیں موڑیا، تیری ماں نے کدی خالی نہیں موڑیا سائنوں، تیرے ویر حسن مصطفیٰ نے کدی خالی نہیں موڑیا، تیرے ویر حسین نے کدی خالی نہیں موڑیا۔ اور میں 10ویں کی کہنا چاہنا ہے ادگی دی پھپھو جان پہلے وعدہ کرو انکار نہیں کرو گی، اور میں نہیں انکار کرتی صلاح دیا 10ویں گل کیے ادگی دی پھپھو جان نانے دے دین کو قربان ہونے کی اجازت لینے واسطے آئے۔ امام دی بہنہ کھڑی ہو گئی اور میں صلاح دے کی کہہ رہے ہیں ذرا سوچ سے گل کر 18 سال تیری پرورش کی تھی بیٹا ادگی دی پھپھو پہلے وعدہ کیتا ہوئے میں انکار نہیں کروں گی، اور میں صلاح دیا میں انکار نہیں کر دی۔ ادھر میرے امام بھی تشریف لے کے آ گئے، حیدر کلار دا بیٹا بھی آ گئے، دیکھیں جناب پھوپھی تے بھتیجے دے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے امام نے دیکھا منظر جناب زین کو کہہ رہی ہیں صلاح دیا میں خالی نہیں موڑ دی، میں محروم نہیں کر دی شہادت کو، اور صلاح دیا ایک گل یاد رکھی پھوپھو می کی، اور میں صلاح دیا مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، میرے لال مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری۔ صلاح دیا چلے جاوے گا اماں آوازہ ماندی روے گی، پھوپھو می آوازہ ماندی روے گی، جواب نہیں دے گا۔ اگر پھوپھو جان مہربانی فرماؤ سافران دی اولادو صبر کرو، ادھر میرے امام تشریف لے آئے نے، اور میں زینب سافران دی اولاد صبر کر کے بکھاؤ۔ جناب سیدہ زینب نے اپنا رخیر پر اپنا چہرہ امام دے موڑے طرف لے آئے، آج میں بہنا ویدہ دے موڑے نلد جاندیاں نے، کندیاں نلد جاندیاں نے۔ مسلمان بھائیو امام فرمائے زینب صبر کرو، ان آنسوان کی دعوت دینے لگا لوگوں خوش قسمت آدمی جو ہوئے گا آنسو آ جائیں گے، نہ بھی آوے غم والا چہرے بنا لو حضور راضی ہو جائیں گے۔ مسلمانوں امام علی مقام میں فرمائے زینب صبر کرو، عرض کی تھی میرا ایک زینب کتھے صبر کرے، میرا پہلو ماں چلے گئی، پہلے ابھی جان چلے گیاں، میرا میں صبر کیتا، پھر بابا علی پاک میں دیکھے میرے بابے کے سر سے 2 ٹکڑے ہوئے نے، میرے بابا خونہ لپت نے، بابا شہید ہو گئے، میرا میں صبر کیتا، اور میں پھر آکھے میرا ویر اسنے مصطفیٰ چلا گیا ہے، میں دیکھے میرے ویر جگر دے ٹکڑے کٹ کے باہر آ گئے نے، میرا ویر خونہ لپت ہے، میں شہید ہوتا فیلموں میں کیا ہے، میں صبر کیتا ہے، عباس دے بازو قلم ہو گئے نے، میں صبر کیتا ہے، اور محمد چلے گئے نے، میں صبر کیتا ہے، قاسم دی جوانی ٹوٹی گئی ہے، قاسم دا صحرا رڑ گیا ہے، میں صبر کیتا ہے، ویلا میں کتھے صبر کرا، ایک زینب کتنے صبر کر سکتی ہے، شرطہ دیا صبر دی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ جدو ماں چلی جائے پچھ کے دیکھ کے یانوں کہ ماں کو بغیر وقت نہیں گزرتا، کسی بیٹی کا باپ چلا جائے، بیٹی دی ڈیمانڈ ماں پوری نہ کرے، پر آنا کل سنے بہن دی، وہ بیٹی پتہ کیے دی ماں آندھی اپنی کوئی نہیں، تو نہ پانے میری کل سن، میرے ابو جیدے رہنے، میرے ابو وسطے رہنے، میں اپنے ابو کو آکھانی، تیانوں مانا، تیانوں پہ ماں دے بڑے اعتماد، بڑی امیدہ بڑے بھروسے اٹھے نے، مسلمان بھائیو آخر امیدہ ماں بھی چلے گی، بابا بھی چلے گئے، میں یتیم بھی ہوگی، پھر جوان بھی چلا گئے، جوان عباس چلے گئے نے، میرا میں کتے صبر کرا، امام نے فرمائے زینب اجر ہونا شدا دیے، اجر دل ہوں دیا منزلہ بڑیاں لمبیاں نے، فرمائے بڑا رونا ہے نجر، زینب بہت روئیں گی، میرا میں سمجھی نہیں، پر میں شدا دیے، مدینی تو لگے کربلا کے اندر 10 محرم دی ظہر تک حسین کا امتحان ختم ہو جائے گا، ظہر تو لگے 10 محرم دی ظہر تو لگے شام، پھر جناب مدینہ شریف تک زینب تیرے تعداد میں آخر تیرے وصال تک تیرا امتحان شروع ہو جائے گا۔ اب کی تیرہ میں پھر نہیں سمجھی، فرمایا بیٹی صدا دی، سجاد نو بیڑیاں پہنوں کئیاں ہونگیاں، دیکھ کے روئیں گی، فرمایا ویدہ سے تیزے لوگ کے دیکھ کے روئیں گی، شہزادیے شام یہ گلیاں میں روئیں گی، ہے تیرے کلات کی بیٹی نے پھر بھی مجھے
یا کبیرہ بڑے اوکھے منزلانے بڑے اوکھے بیٹھے نے سجاد مارے شہزادہ ایک زینب اتنا بڑا قافلہ لے کے کیوں جا سکتی ہے حسین نے فرمایا زینب فکر نہ کر شہزادی میں تینوں مدینے والے گانے کے حوالے کر دیتا ہوں مسلمان بھائیوں امام نے فرمایا اکبر جی بابا فرمایا جاؤ شہزادیہ اپنی امی جان دے خیمے جا کے ماں کو سلام کر لے بیٹا ادھر ماں دعا مانگ رہی ہے مولا کتے جاندی بات اکبر بغیر محنت تو نہ چلا جائے بے نیازاں کی اولاد ہے مولا میں اکبر نے زیادہ کرا ادھر ماں نے منہ کے ہاتھ پھیرے نے مسلمانوں ادھروں خیمے دا پردہ چکیا گیا ہے اکبر تشریف لے کے آئے نے امی جان سلام ہوئے آخر بیٹا میں دعا مانگی سی تیری زیارت کی دعا گئے لو امی جان پھر آخری سلام قبول کر لو آخر بیٹا تیرے بابے اجازت دے دیتی ہے جی امی جان مل گئی تیری پھپھو دے دیتی ہے آخر امی جان مل گئی ہے پھر میں کونہ محروم کرنے والی میں کونہ اجازت نہ دینے والی پر صدا دیا ایک گل ذرا ماں کی سن لو امی جان حکم فرماؤ ماں کے نہیں بیٹا بیٹھے کرونا جناب علی اکبر دی امی امی لیلا ایک کپڑیاں دا جوڑا لے کے آ گئیاں نے ایک سوٹ لے کے آ گئیاں نے فرمایا بیٹا ذرا کپڑے پہن کے رکھاؤ امی کپڑے تے پہلے نہیں پہنے ہوئے نے فرمایا پہلے کپڑے اندر ان اندر زمین آسمان دا فرق ہے امی کی فرق ہے فرمایا صدا دیا جڑا میں جوڑا بنایا ہوئے تیری شادی دا بنا کے رکھے ہوئے خیال ایسی اکبر دلہا بنے گا آنکھا بھی جان تقریب لے کے تدبیر دی شادی فرمائنی بیٹا جرا جوڑا سے بے تک فرماؤ نا تب جاؤ گے اولادہ والے بیٹھے ہو انہوں نے ماما بچھڑ گئیاں نے پوچھانے مولا کہ ماں خواب ادھر مل پہ کہ ماں کی زیادت ہو جائے ماما والے بیٹھے ہو انہوں نے ماما چلے گئی دنیا تو ذرا غور فرمانا ذرا مسلمان بھائیو امام کی زوجہ محترمہ فرمایا پر جوڑا پہنو جنہوں پتر دلے بن گئے نے ماما مخواہش ہوں دیئے میرا پتر چل کے بکھائے نہ دیکھا میرا لال کتنا سونا لگتا ہے پھر میں خاص ہوتی ہے کوئی ہوئے جڑا یا کہ آگے میری بھی ترا لال بڑا سونا لگ رہا ہے ادھر پتر تیار ہو گیا ہے ادھر میں لیلا جا کے خیمے دے دروازے تے کھڑو گئی نا فرمایا خیمے والے آؤ آج آگے دیکھو اکبر دولہا بنایا ہوئے میں دسو کیسا لگتا ہے اکبر نے دولہا بن کی آواز اس وقت خیمے تو باہر نکلی سب تو پہلے جناب علی اکبر دی امیر خیمے جوڑ والا کون ہے دل دی ہاتھ رکھ کے گھر سنی دنیا والا بیٹھائیں کہ نوجوانوں بہنوں تکے نہ مارے کرو بہنوں نہ پیار کرے کرو رب راضی ہو جائے یہ بہن پیوں مر جائے ماں چلی جائے جو ویران دے کاروں پہ کیا دا کار سمجھ کے ہو رہی ہے کہ جو بھی تکے مار چھڑے پھر وہ بہن کدھر جائے گی بہنوں نہ پیار کر رب راضی ہو جائے گا رسول راضی ہو جائے گا مسلمان بھائیوں پہلے ہونے والا کون ہے خیمہ جناب علی اکبر دی امی جانتا ہونے والا کون ہے دولے نو میں کھڑ کون آئے لاڑے نو میں کھڑ کون آئے دولے نو میں کھڑ کون آیا ہے امام کی چھوٹی کی شہزادی سیدہ سکینہ پاک سلام اللہ علیہ خیمے دے بچائیاں نے میرے امام دے پتر نے لکھئے میری سکینہ آ گئی سب کچھ بھول گئے دوڑ کے بہن میں پھڑ کے سینے نہ لون لگے نے بہن آ کے جو ویرا میں نہیں بول دی ویرا میں ناراض جا ویرا میں ناراض ہوئے بول دی اس پر کہیں دا پہنا نہ فرما ہویا کہ از گیتی ویرا دولہ بن گئے پہنوں پوچھیا بھی نہیں ہو ویر دولے بن دے نے پہنا کپڑے بنا دیا نے پاپیاں پسند کر دیا نے ویرا میں نو پوچھیا بھی نہیں ہو شدا دیا جا میں ناراض اکبر دی چیخ نکلی فرمایا نہیں ناراض مایو دیکھے ناراض مدینے بیٹھی ہوئی ہے تو بھی ناراض ہو گئی شدا دی حبیب دی جان سکھی نکلے گی نارو شفا دیئے امام کی شہزادی نے اپنے ویر دی گھر چلاؤں پا لیا ننے ننے بازو ویر دے پیلے تھے بیٹھا ہے بہنہ نے ویر دا متھا چنے ویر نے بہنہ کا سر چنے بہنہ سکینہ کوئی گل کر جناب نے سکینہ نے ویر وال بیٹھیا ویر پیا کہ ویرا کیڑی گل کرا گل پر بک نہیں ہے ویرا اس بیٹھ کا ویر نہ کوئی ہوئے انہیں کی گل کر دی شہزادہ میں کی گل کر سکتی ہوں امام نے پتر نے دعا دیتی بہنہ نے دے کے پھر اپنے دکھوں کی دیکھا کہ حسین کا پتر تشریف لے کے آ گیا
امام دا بیٹا فوجان دے خیمے چاہیے بابا حسین بھی سمجھ سیدہ زینب بھی سمجھ فرمایا بیٹا مل لے جی بھو بھی مل لے لوگوں طرف جاؤ گے روٹی دے بکروں دعوت دے دیں لگا یہ سیدھے گوشت دے لیوں دعوت دے لگا امام بھی بہنا اندروں ایک دستار ہے کہ آدمی فرمایا بیٹا تمہیں یاد ہے کہ تو تیری 7 سال کی عمر سے تیری دستار بندی تیرے بابے نے کی تھی حسین نے یاد ہے پھوپھو جان فرمایا تیری آخری دستار بندی تیری پھوپھو کرے گی شہزادے اکبر نے اپنے زمین پہ لگائے تھوڑا جا زمین پہ کھڑے ہوئے سچے پاسے مولا حسین کھپے پاسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ زینب دستار دے گیا اور میں نے شہزادے تیری آخری دستار بندی تیری پھوپھو کرے گی امام دے بیٹے سامنے کھڑے میں مسلمان لگیو امام کی بہنہ دستار بننے لگی امام معاونت فرما رہے ہیں دستار حسین نے پڑھی ہوئی ہے سجدہ زینب پیش دے رہی آنے دستار دے بھر دے رہی آنے پہلا بار جدوں آقا حسین کی بہنہ نے اپنے پتر دے سر دوتے دیتے دوئیں بہن بائی نظرہ مل گئی آنے سجدہ زینب نے ویر حسین بل لیتی ہے حسین نے جناب زینب بل لیتی ہے دوئیں بہن اور ویر دی اچھی کھا نکل گئی آنے پہلا بار سر دوتے آئے دوئیں پڑھ دینے انہا للہ و انہا الیہ راجعون کبھی حسین پڑھتا ہے انہا للہ و انہا الیہ راجعون کمزور آدمی نے بستی بات میں دی مسائل بیان کرنا حسین جب پتر سچ گیا دستار سرتے تلوار ہاتھ اندر جان لگی کسی بچے درون کی آواز آئی کسی بچے کی چیخ کی آواز آئی امام دے پتر نے پیچھے مڑ کے لکھیا جھولنے کے اندر ایک چھوٹا جا بچہ ہے نام میرا بھی ابھی سگر ہے جنہیں خدای نے کوئی وید کرو باہر جاوے چھوٹی چھوٹیاں پہنا تیری کے لیے وید آوازہ مار دینے لیلا اسیلی نال جانا ہے امام دے پتر میں کچھے مڑ کے ویکھے جناب علی سگر اکبر اٹھائے سینے نہ لالے پر میں صدا دیا میں سمجھ گیا ہوں اسی کہنا چاہتے ہو ویدہ میں بھی نال جانا ہے پر میں صدا دیا تو نال نہیں جا سکتا کیونکہ میں نامی دے روزے تے نہیں جا رہا کسے باہر بازار نہیں جا رہا اصغر وہ تھی جا رہے ہیں تو واپس نہیں ہوگا لے صدا دیا آخری سلام قبول کر لے میرے امام دا بیٹا بھی سلام کر کے نمہ جے صدا دا امی جان میں پڑھائے باہر نکلے نے سید سجاد خیمے کی ووٹ اندر بیماری کربلا مظلومی کربلا یہ سجادے جی وجہ تو سجاد چوتھا امام ہے جی وجہ تو نسل رسول کا ہے جی وجہ تو آج نبی کی نسل دنیا گزرے سادات نے سید نے دعا ذاتہ دا شکریہ ادا کر میرا آقا فرمائے تھی جب تک میری آل موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی دنیا گزرے سیدہ دا شکریہ ادا کر کہ میں نے بچے ہیں دوسرا دعا ذاتہ دا شکریہ ادا کر ایک سیدہ زینب ایک مولا سجاد جنہ نبی پاک دی نسل دی خاص فرما دی نسل بچا کے دین اسلام نظام مصطفیٰ بچا دیا امام کا پتر اپنے بھائی کو مل کے گزرے باہر نکلے اللہ حضرت کے آس امام نے فرما لو پھر صدا دیا پھر سلام کر کے امام کا پتر باہر نکلے کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کام رہا ہے رنگ ایک طرف چرخے بہت کام رہا ہے امام کا بیٹا ہے شمر کہتے ہیں میرے بعد آجا پانی مل جائے گا ہیرے جو حراب دیوں گا روٹی مل جائے گی امام کا پتر مسکرا پیا اور میں بہاگی تلاش نہ کر جنگ تو نسل دے جنگ کے دوڑ کی رامہ تلاش نہ کر یہ ساری شہر شہمانی سمجھ ضرورت نہیں آپ یہ مقابلے دی کون ہوتا ہے پھر مسلمانوں جب شروع ہوئی امام کے پتر نے بڑے کوفی فرمار کیتے ہیں پھر بابا دی خدمت حاضر خدمت ہو گئے نے ابو جان سلام ہو گئے اور میں کیوں آئے بابا پیاس بڑی لگی ہوئی ہے ایک بوند پانی نکل جائے بابا کوئی جدیدی زندہ نظر نہیں آئے گا امام نے اپنی زبان پاک جناب علی پر مجھ داخل فرما دی تھی اور میں نے شرح دیا یہ وہ زبان ہے جنہیں زبان مصطفیٰ چوسی ہوئی ہے کچھ
اطمینان نکل گیا کچھ کی حسین کی پیاسے سر امام کا بیٹا پھر میدان میں چھایا بڑے خوفی پھر نال کر کے پھر واپس آئے امام فرمائے بار بار ہونے والے یا تیرا مسئلہ اس دفعہ حل کھاتے ہیں جی بابا آپ نے فرمایا بیٹا جلا سامنے دھیان مارو علی اکبر نے لکھیا جنابی علی اکبر نے پہنو روئے پھر ہس رہے ہیں اور میں کی دیکھا علی اکبر عدبی کی بابا میں دیکھی ہے حجاب اٹھ گئے نے پردے اٹھ گئے نے بابا مدینے والا نانا حوض کوثر جام رہ کے کھڑوتا ہوئے میرے بابا علی کھڑوتے ہوئے نے میری امی سیدہ زہرا کھڑوتی ہوئے نے بابا جان فرماندے نے اکبر حوض کوثر کے درمیان شہادت الفاظ آئے جلدی کرو شہزادیہ تیرے استقبال واسطے آئی ہیں بابا ہون فکر کوئی نہیں اکبر گئے نے مسلمانوں بڑے گوفی پھر نار کی تیرے میرا سر کی ہوئے گرد و گوار ہو رہی ہے ایک آواز آئی بابا میری مدد فرماؤ آج میں کو پتر اپنے دور آوازہ مار دے بابا میری مدد فرماؤ حسین خیمے کے دروازے لے آئے نے دیکھیا مسلمانوں گرد و غبار کم ہو گئی ہے کی دیکھیا اکبر کی سواری خالی آ گئی امام دوڑ پہ سواری ول فرمائے بھی سواری ہے میری 18 سال کی کمائی کتنے سکائی ہے فرمایا میرا لال مظلومی کربلا گلہ نہ کیا کوئی لائی کرتا ہے لا کے توڑ لبانیاں اوکھیاں نے حسین پڑھنا بڑا اٹھائے غلامی حسین پڑھنے کا مقابلے میں حسین دکھ رہا ہے مسلمان بھائیو میرے امام نے فرمایا سواری ہے میرے پتر کو کتے چھوڑ آئی ہیں سواری چل گئی پیچھے پیچھے حسین چل رہے ہیں چلنے جناب یہ پر دے گول پہنچے نے کچھ سانس باقی نے سیدھے نظر بچہ بجے ہوئے امام قریب کرو کے بیٹھ رہے ہیں بچہ کھچے آئے کھچ کے پھر امام بیٹھ رہے ہیں اپنے پتر دا شہر چوری میں چلا کر آئے اپنے تیرے پتر کو بخار نہیں ہو جائے بڑے بڑے ڈاکٹر کو لائے کے جانے آنے ڈاکٹر صاحب جتنے پیسے لگتے ہیں لے لو میرا پتر ٹھیک ہو جائے مسلمان بھائیو حسین پتر دے ٹھیک ہوں گی دعا نہیں کر دے پتر دے شہید ہوں گی دعا کر دے آقا حسین بادشاہ فرمائے پر کوئی گل کر بابا جائے میں گل کی کرنا بابا جی تو سانس ہوتا ہے میں سگرہ کی خوشبو ہو گئی ہے بابا میں سگرہ کی جدائی کھائی جا رہی ہے امام فرمائے شہزادیہ صبر کرو عددی بابا میرا سلام بھی معافی نامہ بھی سگرہ میں پچا دینا بس امام کے پتر دا روح پرواز ہو گئے اتنا للہ و اتنا الیہ راجعون امام دا بیٹا شہید ہو جائے امام لاشا اٹھائے لوگ کو بڑے پیار کرنے اپنے پترانال حسین 56 سال کی عمر 18 سال دے پتر دا لاشا اٹھا کی حسین خیمیہ میں چلا کے آئے نے کوہرام مچ گئے اکبر بھی شہید ہو گئے جناب سجدہ زینب آ گئیاں سجدہ سکینہ آ گئیاں ویر من جب بھی پا رہی او تھویر سانو مدینے کون لجائے گا سکینہ کے دیا نبیر شہزادے اٹھ سانو مدینے کون کھڑے گا امام نے دراسہ دیتا جناب زینب نے فرمایا میرا وہ شہزادے اپنے پتہ ہے شہید زندہ ہوں دے نے انہوں پتہ ہے اکبر تو میری بابا جان کو پہنچ گئے ہیں میری نانی کو چلا گیا ہے میری امی زہرہ کو چلے گیا فرمایا میری جا کے پیغام دے شہزادیہ تیرے ذمہ پیغام میں نانی نو سلام دے گیا کہ نانا میری امی نے میری پھپھو امی نے میرے بابے نے نانا کچھ نہیں بچایا بس تیرا دین بچایا فرمایا میرے بابے مواقعی بابا کہ تیاد سنس کا بلا کے اندر زینب تو بغیر کدے بھی نہیں گزار رہا بابا کبھی آگے دیکھنے سے اپنی زینب کی کفیت میں بابا کبھی کربلا میں چاہ فرمایا اکبر میری امی کو پیغام دے کہ امی جان جاتی ہے ماں پھوپھو کہنی سی جس تین ہوں شہزادی بنا کے چھوڑ دیا اسے جا کے وہ اللہ کے سمجھتیاں در ہم نہ بخرے فرمایا جناب دادی نے کہا وہ آکے دیکھے کہ لاشا کے پیر لگے تیری زینب
خون لت پتے لاشا چھوٹ چھوٹ کے سیٹت کر کے امی آکے بیک دی ماں مدینے میں چوا میرے دامے کو نال لے کے میرے بابے کو لیا زینب کلی لاش نہیں دفنا سکتی امی آکے مندس اکبر کو میری امی جان ماں آکے دس نبی نو عباس نو دفناوا اکبر نو دفناوا ماں آکے میری مدد کر امی لاشاں کڑیاں کلی زینب دفنان والی ہے امی یا مدینے دے وچوں آجا ماں تیری دھی آواز مار دیے امی میرے محمد کے لاشے پڑے ہوئے دے ماں آجا اج کفن دین والا کوئی نہیں ہو اپنی قبر بنانے والا کوئی نہیں ماں میرا ویر میرا بھائی چند گھڑیاں دا رحمان نے پیغام دیتا امام خود تیار ہو گئے جناب علی اصغر بھی شہید ہوئے اختصار والی بات یہ ہے کہ امام تیاری فرما کے سب تو پہلے سجدہ زینب پاک نے خیمے چلے فرمائے زینب جی بھائی فرمائے شہزادی آج کے بعد تیرا میرا سفر بک گیا فرمائے شہزادی اتوں تک زندگی وفا کی تھی اس تو بعد شہزادی تیری میری علامت جدا اتنے آپ کے سفر ہو گیا زینب نے ویر بن دیکھیا امام الانبیاء دے شہزادے نے انہوں نے کلمہ پڑھیا امام نے فرمایا زینب آخری سلام بلا خیال نہ گل کر آخری سلام فرمایا ہاں شہزادی تقنیت وہی منظور سے امام حمام بہنوں مل کے سجدہ شہربانوں کے خیمے اس کہنا آگئے تو میں نئے شہربانوں اس تو بعد تیرا سبحات جا رہے فرمایا آوازہ مار کے میں دروازے کھول کے رکھے حسین واپس تیرے گھر نہیں آئے گا فرمایا لیکن شہزادی کا خیال رکھنے والی سکینہ دا کدی جدو دھیاں دے باپ چلے جاتے دنیا دے تو دھیاں بڑیاں پریشان کرنیاں نے ماما جی آقا فرمایا میری سکینہ بھی بڑا پریشان کرے گی رات کو اٹھ کے شہزادی اپنے ابو دیاں راہ میں کھے گی یا حسین 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 ابا یا حسین حسین پکارے گی فرمایا تو نیند رچوئے گی میری ستری سکینہ تو اٹھا لے گی لیکن شہربانوں اگر نیند خراب ہوئے میری سکینہ چڑکینہ فرمایا میں بڑے نازہ نل پالیے تھی میں اپنی دینوں سینے سے بکار ڈالے فرمایا بڑا تن کرے گی میری شہزادی فرمایا دیکھی شہربانوں حسین بھی کی سمجھ کے پیار کری خدا خوش ہو جائے آقا میں محبت کرا کی امام تشریف لے جان لگے سیدہ شہربانوں پچھے آقا واپسی فرمایا کوئی واپسی نہیں آقا میں اگی کھان فرمایا نے آقا اگے کرو جانا میں دروازہ کنڈی نہیں سنا دی میں دروازہ ہو کے بیٹھی ہے کہ میرے آقا جانا آقا ان دروازہ لاما کے لانا امام فرمائے مدینے جاوے کنڈیاں لالوی اور حسین واپس نہیں آوے گا شام کے ٹائم آج میں کسی بھی کنڈی کھڑ کے بچے دوڑ کے جانے میں ساجد کو آگے تھے فرمائے شہربانوں کنڈی کسے دی کھڑ گئے گی دوڑ کے سکینہ جاوے گی فرمائے سکینہ قبول نہیں ہوئے گا میری شہزادیوں باہر نہ جان لوی بہرحال میں کی بیان کرا آقا حسین باہر نکلے خیمے چوں باہر نکل کے سب خیمے والے میں ملے دنیا والے بیٹھے ہو میری بات کو ظاہر نہ کرنا انگلی پھری اس کی طرح سے اپنے بابے نال نال تمہیں کر دیا
امام سکینہ کو دیکھتے ہیں، جب دیکھا سکینہ اٹھتے سواری طرف جا رہے ہیں، باپ کا بازو چھٹ گیا کہ ابو میرے پر دیکھ دے کہ ابو دیکھو دے صحیح۔ امام نے فرمایا شہزادی یہ ابو نے تیرے بارے دیکھا ہے، میدان میں چلی جا سکتی ہے شہزادی، ابو نہ ستا اچھے میری منزل بڑی لمبی ہے کتنی بابا پھر میں جا کے خیمے چارام کرو، کتنے دن گزر گئے نے سکینہ کو سوتی نہیں، بابا جان پھر فرمایا سکینہ خیمے جا کے سو جاؤ، سکینہ اپنے بولے دونوں ہاتھ پکڑ لے، میں بہتے کہ سو جاؤ، اب کی تھی بابا تو انہوں پتا نہیں ابو کس طرح سوزی ہوئی۔ امام نے فرمایا ہاں پتا ہے، ابو پھراؤ خیمے کے اندر اپنے سینے تے، ابو ذرا لیٹو، سکینہ تیرے سینے تے سر رکھ دے، ابو ذرا لوری دے گا، اپنی انگلانی کنگی بڑھا کے اپنی دھیری زلفہ میں پھیر جا، بابا میں نیند آ جائے گی، کسی چلے جانا، ابو حال کے بدارش میں اپنے ابو جانے دیکھ نہیں سکتے۔ امام نے فرمایا فضا لے جو اٹھا کے شہزادیوں مختصر باتی حسین خیمے جو میدان میں چاہے خطبہ ارشاد فرمائے پہچانو نہ کون علی المطلع پتران کوئی نبی علیہ السلام در مسئلہ کوئی ساڑھے بات پہ آئے مبدت آئیے آئے تطہیر آئیے، میرا گلہ حضور چھوڑے رہے، میرا جھولا جبرین جناندے رہے، میرا گیر حسن مصطفیٰ ہے۔ انہاں کہا حسین ایک بات ہے بیعت یا جنگ، فرمائے اتمام حجت پورا جنگ شروع ہوئی، حیدر قرار دلال لاشا جنبار لگا دیتے، ایک ایک اللہ شیر علی تھا تو دشمن کھبے سجے، امام دشمن کے صفحہ نے پچ جا کے گاجر بڑی طرح بات لگا دینے، بلاخر جمعے کی اذان کی آواز آئی، مولا حسین پوچھے اذان کیسی آپ کا جمعے کی اذان ہے؟ فرمائے اذان کی احترام اس میں تلوار روک دیتی، حسین تلوار روکی، پھر فرمائے خطیب کائنات کا پتر وہاں کہ خطبہ قضا ہو جائے، فرمائے خطبہ قضا نہیں ہوئے گا، امام نے سواری پھر سے خطبہ دیتا، خطبہ دے کے فارغ ہوئے نے دینہ نے بھی لت پہ تلوارہ بجلی میں چمک رہی ہیں، آقا حسین زخمہ دی تاب نہ لیا کہ زمین کے تشریف لے آئے، ظالم حسین دی چھاتی میں بیٹھا ہے، اندر اس کو اچھا موقع کوئی نہیں، حسین کو تلوار نہیں، حسین صبح کر دیئے، امام فرمائے کھروجہ دنیا دے کتیا اسی نسل والے نہیں، میں نے مدینی جو آئے شہید ہو مانتے ہیں، کھروجہ ذرا خطبہ بھی ہو گیا ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، حسین کو نماز پڑھ لیا۔ بالکل مختصر کر دیا صاحب درد لکام کا بدیہ لگا، آخر لمحات میں صاحب درد لکام کا بدیہ لگا، امام علی مقام سواری کو زمین پر تشریف لے آئے، ظالم سینے میں بیٹھ آئے، شرعی مسئلہ سکیے، شریعت علی تو جانور میں ذبح کرو کہ چھپی تیز ہو گئی، اللہ تیز ہو گئی، جانور میں پتہ نہ لگی، تاریخ پڑھ کے دیکھو جس خنجر نر حسین قتل کی طرح وہ خنجر کٹ نہیں سی سکتا، کتنے منٹ ظالم حسین کے گلے تے خنجر چلوتا رہا، ادھر حسین کے گلے تے خنجر چل رہے، ادھر سیدہ سکینہ دے دل تے خنجر چل رہے، تیاں نہیں ویس سکتی ہیں، میں نے بولوں کرنا بھی چوبے خیمے دے اوٹ وچ بیٹھ کے رسول اللہ کی شہزادی اپنے بنو ویخ کے بیلا خط جدھر خنجر چل رہے ہیں، امام کی شہزادی آواز دیتی بابا ابو بابا میں ہونی ہے، میں سچ کے میں قربان اپنے ابو تو ظالموں پیچھا مجھو میں ہونی اپنے ابو کی مدد واسطے، سیدہ زینب نے پکڑ لیا، فرمایا شہزادی خیمے تو باہر نہیں جانا، حسین بادشاہ جس وقت شہید ہو گئے، آقا حسین جامع شہادت نوش فرما گئے، سکینہ کہنی پھوپھو یہ لگ رہا ہے جن میرے باپے 10 سال تک جدا ہو گئے، پھوپھو ہون میں کوئی اجازت نہیں کرے گا میں اپنے باپے دے سینے تے دیکھا، پھوپھو لگ رہا ہے
امام بی بہنا نے اپنی شہزادی کا پیار کیتا، بس حسین بادشاہ شہید ہو کے سرفراز ہو گئے، یزید کی شکست دے ہے جڑا یزید حسین نصر جھکیا حاصل کرنا چاہتا سی، انہوں سر سے مل گیا پر جھکیا نہیں ملیا، سرفراز ملے حسین قتل ہونے تو بعد بھی جھکیا نہیں، حسین نصر دشمن میں جو دنوں پہ جھکیا ہوا جائے، حسین کے خیمے کے اندروں کی کیفیات میں کی بیان کرا، صرف اتنی بات ہے کہ مدینے شہر کے پتھر تو ایک بیڑی پھرنی بٹھی، قافلہ سارا رسول اللہ در خاندان کلمہ پڑھ کے قاتلانی آلے رسول کا دفاع کرنے والے ہو، میں اپیل کرنا خدا واسطے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اپنے نبی کی نسل میں پیار کر لو، نجات حسین کی محبت اندرے، یزید کی محبت اندر نہیں۔ عوام اہل سنت جتنے علامہ جتنے مختلف کرنا اللہ کے کئی لوگ بیٹھے ہو، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا حسینی بن جاؤ، کسی مقام ہوتے یزید کی تعریف سن کے خوش نہ ہو، سمجھو جڑا کر رہے ہیں انہوں پچھوں سے کوئی ہدایات نہیں، کسی کے پیشن کے ہوتے پیسے جاتے کر رہے ہیں، باقی مسلمان حسین کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ مدینے شہر کے پتھر کو ایک بیڑی پھرنی بٹھی، وچ کر بندے آ کے لوگ کو بیڑی ہو گئی پٹھی، ساری دنیا نال آرام کے بسدی، ایک آل نبی کی لوٹی۔ اللہ تعالیٰ بڑی میری حاضر قبول فرمائے۔ ازلہ مہربانی، ازلہ مدینہ، ازلہ کربلا، میں معافی تکبرہ میں اللہ معاف فرمائے، معافی نہ حبس بڑھائے، میں دل دا مریض بھی ہاں، میں استاد کوئی میں صاحب کی تو سلام کر لینا، میں معافی مانگ کے میرا بھی تیز ہے، اس کے باوجود میں جو اس کی اللہ قبول فرمائے، میری صحت سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وما علینا اتنا تمامی احباب تشریف رکھیں، درود و سلام ہوگا، اس کے بعد پھر ختم تشریف ہوگا۔ جی بسم اللہ۔